بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی بارش کے پانی میں ڈوب گیا، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ نکاسی نہ ہونے سے شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ضلع بستی کے نالے ابل پڑے۔ پانی سڑکوں اور گلیوں میں داخل، سادی ٹاؤن میں 41.2، یونیورسٹی روڈ پر 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نارتھ کراچی میں 28.2، ایئرپورٹ پر 20.8، جبکہ سرجانی میں 27.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کے سینکڑوں فیڈر سٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی، شہری بجلی کی بندش اور نکاسی آب نہ ہونے پر پھٹ پڑے۔ رین ایمرجنسی کا اعلان، بڑے بڑے دعوے مگر نتائج وہی، مناظر وہی۔ ذرا سی دیر کی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ یہ مناظر ہیں ناگن چورنگی کے، جہاں تھوڑی دیر کی بارش سے ہی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بھی مختلف نہ تھی۔ بارش کے باعث نیو کراچی میں UC 13 گودرا کے قریب نالا اوور فلو ہو گیا اور سڑک زیر آب آنے سے نالے کا کچرا بھی سڑکوں پر پھیل گیا۔ ضلع وسطی میں ہی موجود شاہراہ اورنگزیب پر قائم چھوٹا نالا بھرنے سے پانی سڑک اور اطراف کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صورتحال کا جائزہ لینے ناگن چورنگی پہنچے اور سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ کچھ کر بھی تو دو، کچھ اب نیچے بھی تو کر دو، پلوں پہ کھڑے ہو کے تصویریں نہ بناؤ۔ اس شہر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، دشمنی کیا ہے اس شہر کراچی سے؟ مزدور ڈوب جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آتا، لوگ ڈوب جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آتا۔ آج کوئی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نکلے نا باہر۔ بارش کے بعد شہر کی صورتحال پر شہریوں نے انتظامیہ اور سندھ حکومت پر کھل کر تنقید کی۔ ایمانداری سے کوئی کام کرے تو پھر یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ یہ باتوں میں صرف اوپر جو ایسے باتیں کرتے ہیں بس کہ ہم نے کر دیا، سارا کچھ کر دیا، ہمیں تو پریکٹیکل میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بالکل ہونا چاہیے انتظامیہ کو، یہ تو شہر ہے، اس کا خیال کریں گے تو ہم لوگ آگے جائیں گے، نہیں کریں گے تو بس یہ ڈوبتا جائے گا کیچڑوں میں۔ کراچی میں آج سب سے زیادہ بارش سادی ٹاؤن میں 41.2، یونیورسٹی روڈ پر 33، نارتھ کراچی میں 28.2، سرجانی میں 27 اور ایئرپورٹ پر 20.8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب بارش ہوتے ہی شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی، کے الیکٹرک کے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے۔ گلستانی جوہر، گلشن اقبال، شاہ فیصل کالونی، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، گلشن معمار میں بھی بجلی غائب ہو گئی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کرن خان کے ساتھ ابراہیم رند، 92 نیوز کراچی۔ لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں سید علی گیلانی کی وفات پر تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی نمایاں سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مرحوم کشمیری لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقے سلاؤ میں سید علی گیلانی کی وفات پر تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرحوم کشمیری لیڈر کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد میں راجہ نوید منگا کی میزبانی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے سید علی گیلانی کی آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد اور عزم و ہمت کو خراج عقیدت پیش کیا، بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا اور عالمی برادری کے لیے بھارتی فوج کے عمل کو شرمناک قرار دے دیا۔ سید علی گیلانی جو تھے، انہوں نے جس طرح تحریک کا آغاز کیا، جس طرح وہ پچھلے 20 سالوں سے ہاؤس اریسٹ ہیں تقریباً، وہ کسی دنیا میں ان کو نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ وہ کہیں سفر کر سکتے ہیں، نہ وہ کشمیریوں سے آر پار کے کشمیریوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بلو ہوا ہے آج جو ان کی رحلت کے بعد۔ اور پھر ہندوستان کا آج جو چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، ہندوستان نے جس طرح آج کوشش کی ہے ان کی فیملی کو، اور پھر راتوں رات ان کا جنازہ دفنایا ہے چند بندوق کے ذریعے، فوج کے ذریعے اور احسار میں، یہ میرے خیال میں ایک بہت شرمناک عمل ہے پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے شرمناک عمل ہے۔ یہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے شرمناک عمل ہے۔ اور ہم یہاں اوورسیز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، یہاں پر جو ادارے ہیں ان تک پہنچائیں، ای میلز کریں، سوشل میڈیا پہ اس کی کمپین کریں۔ اسی طرح میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہماری جو آواز ہے اس کو جو ہے اپنے حلقوں تک پہنچائے۔ اور اس ساری چیزوں کو لے کر کے اگر آپ دیکھیں جو تو اوور آل جو کشمیر کا جو اس وقت سچویشن ہے اس میں کافی فرق پڑا ہے۔ آج علی گیلانی کی رحلت کے بعد کشمیریوں کے حوصلے ضرور کمزور ہوئے ہوں گے، لیکن اس بات کی میں آج اعادہ کرتا ہوں یہاں اوورسیز میں ہم جو کشمیری ہیں کہ انشاءاللہ ان کی رحلت کے بعد اس تحریک میں تیزی آئے گی۔ اس تحریک کو کم نہیں کیا جا سکتا، کمزور نہیں کیا جا سکتا، اس میں تیزی آئے گی۔ اس موقع پر فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ کشمیر زندہ باد، زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی ایک عظیم شخصیت اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے، ان کی وفات سے کشمیر
کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچا ہے. بہت عظیم شخصیت سن, بہت مجھے سیاستدان سن, انہوں نے بہت نقصان خاص طور پر کشمیر کوز کی بہت نقصان ہوا. انہوں نے شخصیت ایسی شخصیت سی کہ کوئی کدے بھی کوئی کسی نے طنزیہ یا کوئی ایسی گل انہوں نے نہیں کرنی. انہوں نے بڑے پیارے الفاظ نال جدوں گل کرنے سن, بڑے پیارے الفاظ نال گل کرنے سن. علی گیلانی صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے, ہم ایک بہت ہی کشمیر کے مجاہد سے ہم محروم ہو گئے ہیں. علی گیلانی صاحب انہوں نے ساری عمر بہت اچھا کام کیا کشمیر کاز کے لیے, ساری عمر وقت کر دی, اور ان کے جو حروف تھے ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے, یہ سنہری حروف سے یاد کیے جائیں گے اور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے. تعزیتی ریفرنس میں اوورسیز کشمیری رہنما سردار امجد عباسی, ترجمان مسلم کانفرنس محمد شعیب نازش, سردار شکیل احمد خان رہنما مسلم کانفرنس, لالا گل نواز خان رہنما JKF, راجہ آزاد خان مسلم لیگ نون, محبوب خان رہنما مسلم لیگ نون نے شرکت کی. غلام حسین اوان, بیورو چیف 92 نیوز UK. کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان ہمارا ہے کے خالق بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات نے اوورسیز پاکستانیوں کو غم زدہ کر دیا. ان کا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان ہمارا ہے, یہ الفاظ آج بھی کشمیری لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے. اسکاٹ لینڈ میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی نے اپنی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی. 92 نیوز سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا, یہ دکھاتے ہیں. آج ہم سید علی گیلانی کی وفات پر بہت ہی افسردہ ہیں. بڑی افسوسناک خبر ہے, اور وہ اپنی کشمیری کمیونٹی کو ایک لاوارث چھوڑ گئے ہیں. بڑے دکھ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ رہنے والے کارکن ہیں, دوست ہیں, سب ان کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں. کشمیر واسطے انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے, بہت نقصان ہوا سی, انہوں نے بہت کمی محسوس ہوئی ہے. لہٰذا جہاں کوئی انڈیا نے بھی کیا مذمت کرنی اس واسطے کہ انہوں نے بڑی جنگ کی ہے کشمیر واسطے, بہت اس سے دکھ ہے. میں ایز اے کشمیری سید علی گیلانی کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے لیے جو آواز بلند کی تھی وہ ایک ریئل ہیرو ہے ہمارے. آج وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جو کشمیر کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہو کے رہے. حریت رہنما سید علی گیلانی کی موت کا سن کر بڑا دکھ ہوا ہے. وہ ایک عظیم لیڈر تھے. انہوں نے کشمیر اور پاکستان کا جو آپس میں رشتہ قائم کیا تھا, کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو آج ہم نے اس کی جو میت ہے پاکستانی جھنڈی میں اس کو لپیٹ کے دفن کیا. یہ بھی ان کی عظمت کا اور ان کی بڑائی کا ایک ثبوت ہے. ہمیشہ انہوں نے عوام کے لیے کھڑے ہو کے, کشمیریوں کے لیے کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگی بسر کی. ایک افسوسناک خبر سن کے دلی دکھ ہوا ہے کہ سید علی گیلانی جو محب وطن اور کشمیری رہنما تھے, جنہوں نے برسوں برسہ انہوں نے کشمیر کی خدمت کی. بھارتی فوج نے اس کو کافی عرصہ سے گھر میں جگہ بنایا ہوا تھا, وہ ہم میں سے نہیں رہے. ان کی وفات ہو گئی. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. سید علی گیلانی حریت کشمیر کے قافلے کے ایسے سالار تھے جن کے نعروں کی گھن گرج پوری دنیا میں سنائی دیتی تھی. یہ آواز خاموش ہونے پر گلاسگو میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کشمیری انتہائی افسردہ ہیں. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی عزم و ہمت کا پیکر اور کشمیریوں کے دبنگ رہنما تھے. علی گیلانی صاحب کی وفات کا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے. ایک بہت بڑا نقصان ہے کشمیر کے لیے, کشمیر کی جدوجہد کے لیے. انہوں نے جو اپنی پوری زندگی کشمیر کی جدوجہد کے لیے وقف کی, ان کی بہت ساری قربانی ہے کشمیر کے لیے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. عظیم کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پہ ہم تمام مسلمان بڑے رنجیدہ ہیں. ان کی کشمیر کاز کے لیے بے بہا قربانیاں تھیں. انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کشمیر کی آزادی کے لیے گزارا ہے, اور انڈین جبر کے خلاف وہ کھڑے رہے ہیں. ایک مرد آہن تھے. آج بہت افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ اسپیشلی کشمیری عوام اور امت مسلمہ ایک عظیم کشمیری لیڈر سے محروم ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اب جو ان کی ڈیڈ باڈی والا معاملہ ہے, ہم یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں عالم اقوام سے
کہ ان کی باڈی کو واپس جلد دیا جائے تاکہ ان کی تدفین کی جائے۔ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں کشمیر کی آزادی کے ایک بہت بڑا نام تھا، جو ایک زمانے سے کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہے تھے، لیکن ان کی وفات سے ہم تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو بہت صدمہ ہوا ہے، اور مشکل کی اور صدمے کی اس گھڑی میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سید گیلانی صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے وہ کئی ہزار سید گیلانی پیدا کر کے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن آزاد ہوگا۔ کل گیلانی صاحب کی فوتگی سے سن کے بہت بڑا صدمہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ہیرو تھے ہمارے کشمیریوں کے، اور جو کشمیر کاز کے لیے انہوں نے کام کیا وہ آج اور آنے والے وقت تک بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور گیلانی صاحب کے جانے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وجود کا تصور جو ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن لوگوں نے فریڈم لڑائیاں لڑی ہیں۔ وہ ہمارے ہیرو تھے، اور خاص کر کشمیری قوم کے وہ نیلسن منڈیلا تھے، اور ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ سید علی گیلانی صاحب مقبوضہ کشمیر میں وفات پا گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ ایک سچے کشمیری اور مانے ہوئے پاکستانی لور تھے، جو ہمیشہ انہوں نے پاکستان سے پیار کیا ہے، اور لوگوں کو یہ درس دیتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ یہ کشمیر میں ان کا نعرہ ہوا کرتا۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ میں مقیم افغانی باشندے بھی امید بھری نظروں سے برطانوی ہوم آفس کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے امیگریشن میں آسانیوں کی نوید سنائی دے سکے۔ افغانی باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں میں اب مزید کیا آسانی یا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اس پر ماہر قانون عاصم سلیمان نے 92 نیوز سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ افغانی نیشنل ہیں یہاں پہ جو سیٹل ہیں، ان کی برٹش نیشنل ہو گئے ہیں، ان کی فیملی جو اسٹرینڈڈ ہے افغانستان کے اندر، وہ کیسے یہاں پہ لے کے اب وہ اپنے فیملی کو کیسے بلا سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ اراؤنڈ 20,000 کے قریب افغانی نیشنل کو لیں گے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں کہ جو برٹش گورنمنٹ کے لیے، ویسٹرن گورنمنٹ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، تو ان کی پرائورٹی گورنمنٹ کی یہ ہوگی کہ وہی لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے رہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک بہت بڑی افغانی کمیونٹی ہے، ان کے بہت سارے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ایز سچ وہاں پہ اب جہاں تک آپ کا کوشچن تھا کہ پالیسی ہے، تو پالیسی نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی کلیئر گائیڈنس نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ تو وہ ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں بہت ساری فیملیز نے کانٹیکٹ کیا، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا کانٹیکٹ جن سے ایم پی کی انفارمیشن ایم پی کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ایم پی جو ہے وہ ہوم آفس کو فارورڈ کر دیتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سرٹن لوکیشن میں پہنچ جائے، ان کے نام اور ڈیٹ وغیرہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ برٹش کونسلیٹ، برٹش ہائی کمیشن میں کابل میں اگر چلے جائیں تو، یا ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ان کو یہاں پہ بلایا جا سکے۔ جو افغان کمیونٹی ہے کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسائلم کیا، ریفیوز ہو گیا، انہوں نے صرف اسی وجہ سے ریفیوز ہو گیا کہ طالبان کا رژیم چینج ہو گیا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا وہ افغان گورنمنٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، تو جو طالبان کا جو تھریٹ تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انلیگل یہاں پہ آئے یا ویسے لیگل آئے اور انلیگل ہو گئے۔ ان کے لیے کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ ویدر دے کین گو بیک ٹو افغانستان۔ اگر وہ نہیں جا سکتے کیونکہ اب رجیم چینج ہو گیا، تو ان کے لیے کیا آپشن ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں ان کے لیے کہوں گا کہ میرا میسیج ہے کہ دے کین بی نیور اے بیٹر ٹائم ٹو اپلائی ناؤ اگین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ رجیم چینج ہو گیا ہوا ہے، اگر آپ کا اسائلم کلیم ریفیوز ہو چکا ہے یا آپ کے پاس کوئی لیو ٹو ریمین نہیں ہے، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اپلائی، کیونکہ افغانستان کے اندر بالکل رجیم چینج ہے۔ اور اگر آپ، سب سے بڑی گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اس کنٹری میں کچھ ایسا یہاں پہ رہے ہیں اور افغانستان جاتے ہیں وہاں پہ دوبارہ سیٹل ہونے کے لیے، تو وہ گورنمنٹ جو طالبان رجیم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو بیکم اے پارٹ آف انگلینڈ، دا یو کے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو لائف جو اس میں ان کو تھریٹ، لائف تھریٹ جو ہے نا وہ رہے گا۔
تو یہ ایک بہت ہی بڑی گراؤنڈ ہے، اس میں گراؤنڈ ہے جو آپ اس بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹیج اور فلم کی اداکارہ عائشی خان لندن آ کر ٹک ٹاک سٹار بن گئی. اپنے مخصوص انداز اور پنجاب کے لباس اور کلچر کو دیار غیر میں پروموٹ کرنے کے لیے ہیر کے کردار میں اپنے لاکھوں مداح بنا لیے ہیں. بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان نے ان سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ لنڈن میں ٹک ٹاک کی مشہور سٹار عائشی خان صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں ایکٹریس بھی رہی ہیں، ڈانسر بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ شوبز سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن اس وقت جو ان کو بہت زیادہ فیم مل رہا ہے وہ ان کے لباس کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ ان کا پنجابی لباس، پنجاب کی ثقافت، چلتی پھرتی ثقافت ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے ملینز آف فینز ہیں. اور ان کی وجہ پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے شوبز کے ساتھ ساتھ یہ ٹک ٹاک کی دنیا میں کیوں قدم رکھا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو ویری مچ، تسی مینوں اس قابل سمجھے اور عزت دیتی ہے. دوسرا دیکھو جی، کتے بھی تسی جاؤ پہچان تے تہاڈے اپنے ملک دی تے اپنے جیاں نال ہی ہوندی. تے پھر پاکستان زندہ باد. ہاں لندن چ رہنے ہیں، رسپیکٹ کرنے ہیں، سب کچھ ساڈا ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. مینوں 21 سال ہو گئے نے تقریباً اتھے رہندے ہاں، پر مزہ تے پھر اپنے دیس دا، اپنے کپڑیاں دا. جدوں میں ٹک ٹاک تے آئی ہاں نا، ہر دیکھو پینٹا شرٹا ہو گئی یا ہے چیزاں، یہ تو تسی ہن دیکھو نا ملک دے حساب نال پانیاں بھی پیندیاں، مجبوری بھی ہوندی ہے. لیکن مین مقصد پتہ کی ہوندا ہے، تسی جدوں سوشل میڈیا تے آؤ نا، تسی او چیز دسو آن والی نسل نو کہ تانوں دیکھ کے فالو کرے، نہ کہ دیکھ کے کبھی کہ اے کی کرواندے پے ساڈے لوکاں نو، اے دس دے بچے نو کہن پرے ہوئیو اینوں نہ ویکھو. نہ 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 نہ، اپنے لباس سے دیکھو. دوپٹہ لا کے بھی تسی بنا سکتے ہو، دوپٹے نال بھی خوبصورتی تے تہاڈے اندر ہوندی نیچرل. اچھا مینوں یہ دسو کہ جو ٹک ٹاک دے وچ سب تو مین چیز کی ہوندی ہے ٹک ٹاکر واسطے، سب تو مین جنوں فوکس کرنا چاہیے؟ فوکس یہ کرنا چاہیے کہ تانوں ہر طرح دے ریلیجن جڑا ہوندا تانوں اونوں تے ایک کنٹریاں نو فالو کرو، کہ تسی کوئی گل ایسی تے نہیں کر رہے، کسے نو ہرٹ تے نہیں کر رہے، یا تسی مطلب کوئی بھی گل کر دیندے ہو کہ میں یہ وہ نہیں. تسی ہر چیز نو مد نظر رکھو، ایک اپنے آپ نو مد نظر رکھو کہ تسی لیڈیز ہو. اچھا جڑا تسی اپنا گیٹ اپ رکھیا ہے، یہ تھوڑا جہا لگتا ہے کہ جس طرح کوئی ہیر ٹائپ کا گیٹ اپ بنایا ہے، کہ رانجھا لبن کا کوئی پروگرام ہے؟ میرا گیٹ اپ جہاں نا آئی لو پاکستانی شلوار قمیض تے یہ وہ ٹکا شکا آئی لو. تے دوسرا رانجھا تے میرا کنے سال پہلے ہی سی، تے ہن میں کہنی ہاں پرانا ہو گیا رانجھا، چلو کی لبنا ہے. تے اینی وے فورگوٹ کرو، ایویں کتے سننا نہ لین. آہو تے پتہ کی خوبصورتی لگدی ہے. اپنے ایمان نہ دسو میرے ناظرین، تسی دسو کہ تانوں سونی نہیں میں لگدی جدوں میں انج دی ہو کے آتی ہوں؟ سچ بتانا. برطانیہ میں کرونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا. ایک ہی دن میں 30 سے 40 ہزار نئے کیسز کا اضافہ ہونے پر حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچ گئی ہے. گزشتہ روز 178 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر گئے. ماہرین کے مطابق اگر کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو برطانیہ ایک مرتبہ پھر سخت پابندیاں عائد کر سکتا ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان سے. غلام حسین عوان، کہیے گا کرونا کی نئی لہر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. گزشتہ روز بھی جو ہے تقریباً 38,000 جو ہے وہ نئے کیسز رجسٹر ہوئے، اور آج بھی جو ہے وہ تقریباً 30,000 سے زائد جو ہے وہ کیسز رجسٹر ہوئے، اور گزشتہ روز بھی 178 جو ہے وہ اموات ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے. برطانوی جو ہیلتھ سیکٹری ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، ان کی اس کے اوپر مکمل نظر ہے، اور اگر ضرورت پڑی آنے والے دنوں کے اندر تو اس کے مزید جو ہے وہ سختیاں بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جب سے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کے رولز ریلیکس کیے گئے ہیں، ماسک کی پابندی ختم کی گئی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی ختم کی گئی ہے، اس وقت سے یہاں پر بہت زیادہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، کمیونٹی کے میلے بھی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں شاید اس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے. اگر آنے والے دنوں کے اندر مزید کیسز بڑھے تو پھر جو ہے وہ اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لیوٹن کی طرف سے کورونا کی وبا کے دوران کمیونٹی کی خدمت کرنے والے افراد کی بے لوث خدمات کو سراہنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیوٹن سے دونوں ممبر پارلیمنٹ، پولیس کمشنر، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر، ہائی کمیشن آف پاکستان اور میئر آف لیوٹن کے علاوہ بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی. پروقار تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں لیوٹن سے چودھری نثار کی یہ رپورٹ.
कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया की तरह बरतानिया ने भी मोजी वबा का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। ल्यूटन में भी बहुत सारे खैराती इदारों, NHS और समाजी तंजीमों के अलावा रजाकाराना तौर पर मुख्तलिफ अफराद ने दिन रात कम्युनिटी की खिदमत की और ज़ईफ अफराद के घरों में खुराक की तरसील का इंतजाम किया। इन तमाम अफराद और अदारों की मेहनत और इंसानी हमदर्दी की इस कावश को सराहने के लिए जामिया इस्लामिया गौसिया और बिस्मिल्लाह चैरिटी के डायरेक्टर इलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में ल्यूटन साउथ की MP रिचर्ड, ल्यूटन नॉर्थ की MP सारा ओन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफीक शहजाद, चीफ कांस्टेबल ऑफ पुलिस बेडफोर्ड मिस्टर गैरी, HM चीफ कॉर्नर बेडफोर्ड एमा वाइट, मेयर ऑफ ल्यूटन महमूद हुसैन के अलावा ल्यूटन के काउंसलर हज़रात के साथ साथ तमाम मसाजिद के मुंतज़मीन और कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने काजी अब्दुल अजीज चिश्ती और दूसरे इदारों और अफराद की वबा के दौरान की गई काविशों को खराज तहसीन पेश किया। जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट के प्लेटफार्म पर हमने तमाम उन दोस्तों को जिन्होंने कोविड-19 के दौरान इंसानियत की खिदमत की है, जिसमें हॉस्पिटल वाले मुल्क शामिल हैं, कानून अफसर शामिल है, कब्रिस्तान वाले शामिल हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस शामिल है, हॉस्पिटल वाले, सब लोगों को बल्कि तमाम मज़हब के लोगों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया है और तजदीद अहद भी की है कि हम सब मिलकर इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो है इसके तहत काम करेंगे और आइंदा भी इंसानियत की खिदमत करेंगे। इसके साथ ही अजीम हुर्रियत पसंद लीडर सैयद अली गिलानी, जिसकी सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्त थी, जिनके दिल में कश्मीर और पाकिस्तान की मोहब्बत थी, उनके लिए खुसूसी दुआओं का इत्मीनान किया गया। It's been a lovely evening tonight. So many people from around Luton have joined with the Guzia Trust and Imam Chisti to celebrate all the community work and the ways that people helped each other through the COVID pandemic. It's great that after such a difficult 18 months we've been able to come together and celebrate everything that everybody did as a community. It's been really lovely. Well, it was fantastic to be able to get together today, and I thank the Gozia Trust and Imam Chisti, but all the sponsors and all of the organisations for what they have given over these last 18 months. These organisations, these charities, whether it's NOAA, whether it's Age Concern, whether it's Discover Islam, they gave so much before the pandemic and they were really helping Luton's community. काबिल तहसीन इवेंट है और कम्युनिटी को जिस तरह उन्होंने इकट्ठा किया, और मैं तो आज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि लुटन की कम्युनिटी ने कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इस जो पैंडेमिक के चैलेंज है उसका मुकाबला किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चिश्ती साहब का जो उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और आदर को ये अवार्ड मिला amongst all the other great doctors for their phenomenal work and contribution throughout the whole time. जो इवेंट है गौसिया ट्रस्ट में काजी अब्दुल अजीज चिश्ती साहब ने अरेंजमेंट की है, वी आर लुटन इनका शुक्रिया अदा करना है, ख़ासकर उन एजेंसी का जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, NHS का और दूसरी वॉलंटरी सेक्टर का, और उनको रिकग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिकग्निशन ये करनी है कि लुटन ने एक मिसाल कायम की है कि हम एक दूसरे की मदद इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जो की है उसका शुक्रिया अदा करें। जामिया इस्लामिया गौसिया की तरफ से इन तमाम अफराद को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गईं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी जानों को खतरे में डालकर कम्युनिटी की बेलौस खिदमत की और शहरियों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए MP सारा ओन और दीगर शख्सियात का कहना था जिस तरह ल्यूटन की तमाम तंजीमों और अफराद ने कोरोना वबा के दौरान कम्युनिटी की खिदमत की है वो काबिल तारीफ है। 1.5 साल से पेंडेमिक की जो वबा थी उसमें हमने जिस तरह ये वक्त गुजारा वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी कम्युनिटी के लिए मुश्किल था। इसमें जिन लोगों ने हमारी कम्युनिटी की मदद की उनमें अस्पताल वाले, ब्रीवमेंट वाले, उसके साथ साथ फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ साथ पुलिस और दूसरे जो अदारों ने काम किया, आज उन्हीं के हवाले से उनको अवार्ड किए गए, उनको दिए गए
award. Definitely the award is the mehnat of the whole team. Hamara kaam nahi hai, it's the whole team, and inshallah wa ta'ala Luton as the town will succeed and go forward from here. Inshallah wa ta'ala. Very fortunate, I'm the Chief Constable of Bedfordshire Police. It's been a fabulous event tonight, and it's such an honour to be invited. I'm so grateful to Imam Chisti and the Gauziya Trust for bringing this event together, because there's so many people who've worked so hard throughout the pandemic, and at the worst of times, the best of people come together, and that's what we've seen in Luton. It's a very special place. Extremely glad to be here tonight. It's a very beautiful program here, and I'm very thankful to Chishti Sahab. Chishti Sahab نے جو یہ پروگرام پینڈیمک کے بعد جو کیا ہے، یہ ہماری کمیونٹی کو جو رول ماڈلز ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اپنے لوگوں کی مدد کی ہے ڈیورنگ کووڈ، جس میں بہت لوگ فوت ہوئے تھے ہمارے، اور اس کے علاوہ جو غریبوں کو کھانا بھی کھلایا گیا ہے، جو ونربل پیپل تھے ان کا خیال رکھا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات جو فیونرل کے دوران جو ہمارے چیلنجز تھے اس کے نمٹنے کے لیے چشتی صاحب نے جو کردار ادا کیا، چشتی صاحب نے بذات خود اور دوسرے جو مساجد کے ہمارے عوام تھے، جو ہماری فیونرل کمیٹیز تھی، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا. یہ جو کمیونٹی ایوارڈ ملا ہے، یہ ایکسلنس کا ایوارڈ تھا، کمیونٹی میں کام کرنے کی وجہ سے ملا ہے، ان لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے. یہاں پہ میرے ساتھ ایسے بہت سے لوگ تھے جن کو ایوارڈ ملا ہے، لیکن وہ بھی لوگ تھے جن کو ایوارڈ نہیں ملا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایوارڈ سب کو جاتا ہے. جو لوگ موجود تھے، جتنے ڈاکٹرز تھے، این جی اوز تھی، پروفیشنل تھے، جرنلسٹ تھے، جو فیملی والے تھے، جو والدین تھے، بچے، یہ ایوارڈ سب کو جاتا ہے. تقریب کے اختتام پر حریت رہنما سید علی گیلانی کے اصالہ ثواب اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں، خاص طور پر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئیں. چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن. لندن کے مصروف ترین ہیتھرو ایئرپورٹ پر مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ مسافروں کو ڈراپ آف کرنے پر بھی £5 ادا کرنے ہوں گے. نئے قانون کا اطلاق اگلے ماہ اکتوبر سے ہوگا. ایئرپورٹ کو سالانہ 100 ملین سے زائد اضافہ آمدن ہوگی. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں. کرونا وائرس کے دوران دیگر اداروں کی طرح ٹریول انڈسٹری اور ایئرپورٹ نے بھی شدید مالی خسارے کا سامنا کیا. مسافروں کی تعداد کئی گنا کم ہونے سے ایئرپورٹ کی آمدن کئی گنا کم رہی اور ہزاروں نوکریاں بھی ختم کرنا پڑی. مانچسٹر اور گیٹوک ایئرپورٹ کی طرح ہیتھرو ایئرپورٹ پر بھی مسافروں کو ڈراپ کرنے کے لیے آنے والوں کو پارکنگ فیس کے علاوہ ڈراپ آف چارجز بھی ادا کرنے ہوں گے. ابتدائی طور پر ایمرجنسی گاڑیوں اور خصوصی افراد کو ان چارجز سے استثنا حاصل رہے گا، تاہم دیگر تمام افراد کو آن لائن پیسے ادا کرنے ہوں گے. ایئرپورٹس آنے والوں کو نمبر پلیٹ ریڈیبل کیمروں کی مدد سے ٹریس کیا جا سکے گا. چارجز ادا نہ کرنے والوں کو جرمانے ادا کرنے ہوں گے. رپورٹس کے مطابق کرونا وائرس کے دوران ایئرپورٹ کی آمدن میں کئی £100 ملین کی کمی ہوئی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے ڈراپ آف چارجز لگائے جا رہے ہیں. غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK. عبدالغفار وارسی کو تھائی پاکستان چیمبر آف کامرس تھائی لینڈ کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا. وہ اوورسیز پاکستانیز تھائی ایسوسی ایشن کے بھی صدر ہیں. ان کا تعلق ساہیوال کے ایک نواحی گاؤں سے ہے اور وہ تھائی لینڈ کے معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت ہے. ان کی خدمات کے اعتراف میں تھائی لینڈ کے بادشاہ کی طرف سے ان کو ایک اعزازی سند سے بھی نوازا گیا ہے. نئے صدر کے اعلان کے موقع پر ممبران کے لیے زوم میٹنگ کا انتظام کیا گیا. اس موقع پر عبدالغفار وارسی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے صدارت کے دور میں وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پاکستانی مصنوعات کو تھائی لینڈ اور اعتراف کے ممالک کی منڈیوں میں رسائی اور بہترین پہچان مل سکے اور پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ تھائی لینڈ سے پاکستان کے لیے سیاحت اور اس کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. تھائی لینڈ میں مقیم کاروباری کمیونٹی نے عبدالغفار وارسی کو مبارکباد دی ہے.